آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں کونین حیدر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی تعمیر میں کسانوں کے رول کی ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ وہ خود کفیل بھارت کو مستحکم بنا رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ مسلح افواج کے آزمودہ کار فوجی قومی شعور کے جیتے جاگتے ستون اور اجتماعی دلیری کی علامت ہیں۔ چین نے ایران کے استحکام کے تئیں اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کو مسترد کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ میں ریل گاڑی کے حادثے میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ اور کرکٹ میں راجکوٹ میں بھارت کے ساتھ دوسرے ایک روزہ میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کسان ملک کی تعمیر میں مضبوط ساجھیدار ہیں اور ان کی کوششوں سے خود کفیل بھارت کی مہم مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مرکزی سرکار نے کسانوں کو بااختیار بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور وہ اس سلسلے میں انتھک کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پونگل کا تہوار فطرت، کنبوں اور معاشرے کے ساتھ توازن پیدا کرنے کی راہ دکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پونگل شاندار تمل ثقافت اور فطرت کے ساتھ رشتے کا جشن منانے کا موقع ہے۔ جناب مودی نے اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن کی رہائش گاہ پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ہمارے تمل جیون میں پونگل ایک سکھد انوبھوتی کی طرح ہے۔ اس میں اننداتا کی محنت، دھرتی اور سوریہ کے پرتی آبھار کا بھاو ہے۔ ساتھ ہی یہ پرو ہمیں پرکرتی، پریوار اور سماج میں سنتولن بنانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ وزیر اعظم نے نئی دلی میں ڈاکٹر مروگن کی رہائش گاہ پر منعقدہ پونگل تقریبات میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مکر سنکرانتی، اترائن اور ماگھ بیہو کے موقع پر بھی لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ مکر سنکرانتی کا پوتر تہوار ہر ایک کی زندگی کو خوشی، تندرستی اور خیر و عافیت سے سرشار کر دے گا۔ اس سمے دیش کے الگ الگ حصوں میں لوہڑی، مکر سنکرانتی، ماگھ بیہو اور انیہ تہواروں کی بھی امنگ ہے۔ میں بھارت اور دنیا بھر میں رہنے والے سبھی تمل بھائی بہنوں کو پونگل کی اور سبھی پرووں کی بہت بہت شبھ دیتا ہوں۔ آسام میں فصل کی کٹائی کا تہوار ماگھ بیہو منایا جا رہا ہے، جسے بھوگالی بیہو اور ماگر دوماہی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سال کا پہلا تہوار ہے جو مختلف برادریوں کے لوگوں کو مل کر موسم سرما کی فصلوں سے لطف اندوز ہونے اور پورے سال کے لیے خوشحالی کی پرارتھنا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آسام کے لوگوں نے کل پوش مہینے کا آخری دن منایا، جبکہ آج صبح سویرے لوگوں نے میجی جلائی اور اس کی راکھ کھیتوں میں چھڑکا اور تاکہ مٹی کو اور زیادہ زرخیز بنایا جا سکے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ مسلح افواج کے آزمودہ کار سپاہی قومی شعور کے جیتے جاگتے ستون، اجتماعی دلیری کی علامت اور مستقبل کی نسلوں کے لیے باعث ترغیب ہیں۔ وہ آج نئی دلی میں مسلح افواج کے سابق فوجیوں کے دن کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ آزمودہ کار سپاہیوں نے ملک کی تعمیر کے ہر محاذ پر اہم رول ادا کیا ہے اور وہ ڈسپلن، قیادت اور شجاعت جیسی اپنی خصوصیات کے ساتھ معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ سبھی کیول سروس سے ریٹائر ہوئے ایک سینک ماتر نہیں ہیں، آپ ہماری راشٹریہ چیتنا کی جیونت ستمبھ ہیں۔ آپ ہمارے ساموہک ساہس کے پرتیک اور ہماری بھاوی پیڑھیوں کے آپ پریرنا سروت ہیں۔ 20 سال کی عمر کے آس پاس جب آپ لوگوں نے یہ نرنے لیا ہوگا کہ آپ کو آرمڈ فورسز میں جانا ہے، تو آپ نے اس سمے کیول ایک پیشہ نہیں چنا تھا، ایک سینک کے روپ میں آپ نے ایک سنکلپ لیا تھا جہاں ویکتی سویم کو پورنتہ راشٹر کے لیے سمرپت کر دیتا ہے۔ وزیر دفاع نے زور دے کر کہا کہ آزمودہ کار فوجیوں کی وردی کا رنگ اور کام کرنے کا مقام تو بدل سکتا ہے، لیکن ان کے دل میں حب الوطنی اور خدمت کا احساس اسی طرح برقرار رہے گا۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی نے کہا ہے کہ آپریشن سندور
ملک کے عزم اور ضبط و تحمل کا واضح مظاہرہ تھا، جس سے مسلح افواج کی اخلاقی قوت اور پیشہ ورانہ مہارت کی عکاسی ہوتی ہے۔ جنرل دیویدی نے نیشنل کیڈٹ کور NCC کے یوم جمہوریہ پریڈ کیمپ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جنرل دیویدی نے زور دے کر کہا کہ نوجوان لیڈر NCC کیڈٹ، اختراع کار، اساتذہ، انجینئر، ڈاکٹر، سپاہی اور ذمہ دار شہری اجتماعی طور پر وکست بھارت 2047 کے نظریے کو حقیقت کی شکل دے سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں اعتماد اور ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، پختہ عزم کے ساتھ اختراعی کام کرنے ہوں گے اور ملک کی خدمت کرنی ہوگی۔ دولت مشترکہ کے اسپیکرز اور پریزائڈنگ افسروں کی 28ویں کانفرنس آج نئی دلی میں شروع ہو رہی ہے۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں دولت مشترکہ سے وابستہ 60 ملکوں اور نیم خود مختار پارلیمنٹس کے اسپیکرز اور پریزائڈنگ افسر شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کا مقصد مختلف طرح کی پارلیمانی جمہوریت کے بارے میں جانکاری اور سمجھ بوجھ نیز پارلیمانی اداروں کو فروغ دینا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا اس کانفرنس کے صدر نشین ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ آج کانفرنس کے پہلے دن قائمہ کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوگی۔ 28ویں CSPOC کے صدر نشین کے طور پر لوک سبھا کے اسپیکر جناب اوم برلا قائمہ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل سنویدھان سدن کے تاریخی مرکزی ہال میں کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ وہ دولت مشترکہ اور خود مختار پارلیمنٹس کے اسپیکرز اور پریزائڈنگ افسران کے ساتھ غیر رسمی بات چیت بھی کریں گے۔ کانفرنس کے دوران پارلیمنٹ میں مصنوعی ذہانت AI کے استعمال، بہترین طور طریقوں سے ایک دوسرے کو واقف کرانے اور شرکاء کے مابین اختراعی خیالات کے اظہار، پارلیمنٹ کے ارکان پر سوشل میڈیا کے اثرات، پارلیمنٹ کے بارے میں عوام کی سطح پر بیداری میں اضافہ کرنے، نیز ارکان پارلیمنٹ کی سلامتی، صحت اور خوشحالی کے موضوعات پر مختلف اجلاس منعقد کیے جائیں گے۔ اس کانفرنس کے اختتام پر لوک سبھا کے اسپیکر CSPOC کی صدارت برطانیہ کے ایوان نمائندگان کے اسپیکر لینڈسے ہوئل کو سونپیں گے۔ بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چین نے ایران کے استحکام کے تئیں اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ چین خود مختار ملکوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نیز بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی کی مخالفت کرتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات کہی۔ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ملکوں پر امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے حال ہی میں نافذ کی گئی پابندیوں کے معاملے پر ترجمان نے کہا کہ محصول کے تعلق سے چین کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے باضابطہ طور پر اپیل کی ہے اور امریکہ پر تشدد کو شہ دینے، ایران کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے اور فوجی کارروائی کی دھمکی دینے کا الزام لگایا ہے۔ تھائی لینڈ کے شمال مشرقی خطے میں بینکاک سے روانہ ہونے والی ایک مسافر ریل گاڑی کے ایک بڑے حادثے میں 22 افراد کی موت ہوئی جبکہ 30 زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تعمیرات کے کام آنے والی ایک کرین ریل ڈبے پر جا گری۔ کرکٹ میں راجکوٹ میں بھارت کے ساتھ دوسرے ایک روزہ میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 6 اوورز میں بغیر کوئی وکٹ کھوئے 18 رن بنا لیے تھے۔ بھارت کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت نے اتوار کو وڈودرا میں پہلا میچ 4 وکٹ سے جیتا تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی تعمیر میں کسانوں کے رول کی ستائش کی ہے اور کہا ہے کہ وہ خود کفیل بھارت کو مستحکم بنا رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ مسلح افواج کے آزمودہ کار فوجی قومی شعور کے جیتے جاگتے ستون اور اجتماعی دلیری کی علامت ہیں۔ چین نے ایران کے استحکام کے تئیں اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور دیگر ملکوں کے اندرونی معاملات میں امریکی مداخلت کو مسترد کر دیا ہے۔ تھائی لینڈ میں ریل گاڑی کے حادثے میں کم از کم 22 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ اور کرکٹ میں راجکوٹ میں بھارت کے ساتھ دوسرے ایک روزہ میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔